السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ میری دانت میں پرابلم ہے اور میں وہ سب چیزیں نکال کر پھر آپ سے جواب دے رہا ہوں، کیونکہ میری کافی زیادہ پرابلم بڑی ہوئی ہے اس وقت، میں جواب کم دے رہا ہوں۔ اصل میں ہمیں امیر شام یعنی کہ معاویہ بن سفیان سے متعلق وہی عقیدہ رکھنا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ کہ چیپٹر 57 آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فتح سے پہلے والے اور فتح کے بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مبینہ جو ہے نا صلح حدیبیہ ہے، یعنی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے والے اور بعد والے کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6488، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابی تھے، اور انہوں نے بد کلامی کری تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، سابقون اور اولون ہیں۔ ان کے خلاف بد کلامی کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، تم میرے اصحاب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میں بھی تو آپ کا اصحابی ہوں، میں نے بھی تو آپ کو دیکھا ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ اصحاب دوسرے ہیں اور ہم دوسرے ہیں، کہ تم میرے صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تم احد کے پہاڑ جس نے دیکھا ہوگا وہ جانتا ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے وہ، کہ برابر بھی سونا اگر خیرات کرو گے تو ان کے ایک مد کیا آدھے مد کے برابر گندم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اتنا بڑا ان میں آپس میں فرق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے چیپٹر 9 آیت نمبر 100 کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقون اور اولون جو سبقت لے گئے اور شروع میں اسلام لائے، وہ مہاجرین اور انصار، ان میں سے جو ایک جماعت ہے، ان کی اتباع ہمیں احسان کے ساتھ کرنی ہے، تب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی۔ رضات بعد والوں کے لیے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی رضات ہے، مگر شرط کے ساتھ۔ اب رضات کی کوئی سی بھی آیت آپ لے آئیے، اس کو رکھیے اور اس شرط کو رکھیے، تب آپ کو پوری پکچر کلیئر ہوگی، ورنہ آدھی بات جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ شرط لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی اتباع ہمیں احسان کے ساتھ کرنی ہے۔ تو کیا معاویہ بن سفیان نے مولا علیہ السلام کی اتباع احسان کے ساتھ کی؟ ان کے ساتھ گالی گلوچ ممبروں پہ سے کروائی، ناس بھی اس کا مطلب نکالتے ہیں سب کا مطلب تنخیص، تو کیا مولا علیہ السلام کی تنخیص کی جا سکتی ہے؟ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے، قرآن کی نص سے تو یہ ثابت ہے یہ احسان کے ساتھ اتباع کرنی ہے، اگر آپ تنخیص بھی کہیں گے تب بھی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو معاویہ بن سفیان کو بغض علی میں مبتلا پایا، بغض علی میں مبتلا پایا۔ ناس بھی اس کی سند پر شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اس میں ایک شیعہ راوی ہے، تو پھر اس راوی کا عقیدہ بتائیں کہ کیا وہ معاویہ بن سفیان کو کافر جانتے ہیں؟ کیونکہ معاویہ بن سفیان سے متعلق شیعہ کا ایک پختہ عقیدہ ہے کہ وہ معاویہ بن سفیان کو کافر جانتے ہیں، تو پھر اس راوی کا یہ عقیدہ بیان کرنا ہوگا، وہ کبھی بیان نہیں کریں گے آپ کو، بس اس حدیث کو کمزور کرنے کے لیے شیعہ تو کہیں گے مگر اس کا عقیدہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، لہٰذا وہ شیعہ نہیں رہا پھر آپ۔ چلیے، بغض تو ایک چھپی ہوئی چیز کا نام ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ معاویہ بن سفیان نے تو تلوار نکالی سابقون اولون کے خلاف، اس کا بغض تو عیاں ہو گیا، اب اس حدیث کی بھی ضرورت نہیں رہی کیونکہ بغض عیاں ہو گیا۔ تو جب کوئی تلوار سے قتال کرے سابقون اور اولون کا، اس کی تنخیص کرے آسان الفاظوں کے ساتھ اور ان کے بغض میں مبتلا پایا جائے، تو کیا وہ اس آیت کے تحت رضاعت کے اندر ہے یا باہر ہو گیا؟ ابھی ان کے لعنتی بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی طلقہ کی بات ہو رہی ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کے آئے، ان سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے آگے آپ چلتے ہیں چیپٹر 9 آیت نمبر 101،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب میں منافقین بھرے ہوئے ہیں جن کی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 منافقوں کے نام جانتے تھے اور وہ بھی پوشیدہ ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان کو وہ 12 کے 12 نام پتہ ہیں. اس میں سے 8 کے دوبیلا پھوڑا نکلے گا جو اس سے مریں گے. اور اس کا حدیث کا نمبر ہے صحیح مسلم کا 7035. اور پھر آپ کو پتہ کرنا پڑے گا معاویہ بن سفیان کی وہ پھوڑا نکلا تھا یا نہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں چیزوں کو لگا دوں گا. اب ہم آگے چلتے ہیں چیپٹر 9 آیت نمبر 102 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب میں ملے جلے عمل کرنے والے بھی لوگ ہیں. یعنی کہ کبھی وہ اچھے بھی کام کرتے ہیں, کبھی ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ہمارا عقیدہ اصحاب کے بارے میں وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت میں موجود ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ جو ہمیں گھڑ کے ایک عقیدہ بتایا گیا کہ سب بخشے بخشائے, ایسا نہیں ہے. اس میں جانے کتنی میں آپ کو دلیلیں دے سکتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا حوض کوثر والی, وہ تو اصحاب ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی لیں گے, تب بھی انہیں نکال دیا جائے گا, پردہ عائل کر دیا جائے گا. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا سب بخشے بخشائے, یہ ہی غلط ہے. غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ پن پوائنٹ ہے. تو معاویہ بن سفیان سے متعلق ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اچھا, آپ نے بات کری اہل حدیث سے متعلق. تو اہل حدیث آج تک لوگوں کو یعنی کہ حناف کو روندا کرتے تھے اور چاروں طرف سے گھیر کے انہیں مارتے تھے رفاعیدین کے اوپر. اور بخاری کو انہوں نے, مسلم کو, کتب ستہ کی حدیثوں کو رفاعیدین کرنے کی ایک مشین بنا دیا تھا جو حناف کے اوپر چلا دیتے تھے. ادھر سے حنفی کو ڈالا, ادھر سے قیمہ بن کے نکل گیا اس کا باہر بیچارے کا, چونکہ اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے بھی ایک ترمذی کی وہ ضعیف, ابو داؤد میں پھر ضعیف. تو وہ ایک ضعیف حدیث کو بیچارے لے کے گھوم رہے ہیں اور ان کی جو ہے تائید کہیں سے نہیں ہوتی, وہ اپنی گمراہی میں مارے مارے پھر رہے ہیں. اب جب بخاری, مسلم اور کتب ستہ کی دیگر کتابوں سے معاویہ بن سفیان یعنی کہ آل امیہ کی بدماشیاں ظاہر ہو گئیں, اب ان کا حال وہی ہے جو حنفیوں کا تھا پہلے. وہ بھی کلابازیاں کھاتے تھے اور باطل تعویل کرتے تھے رفاعیدین کی حدیثوں کی کہ وہ پہلے ہوتی تھی بعد میں نہیں ہوتی تھی, منسوخ ہو گئی. بغلوں میں بت لاتے تھے, اس کی وہ تعویل کرتے تھے. اسی طرح سے معاویہ بن سفیان کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 28:12, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی یعنی کہ نار کی طرف, آگ کی طرف بلانے والی ہوگی. اب کیا کریں, صفین میں قتل ہو گئے, ثبوت موجود ہے کہ معاویہ بن سفیان کے گروہ سے ہوئے ہیں. تو اب بغاوت سے کیسے بچائیں گے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے گی تو پھر وہ کہیں گے کہ وہ حقیقی باغی نہیں تھے, حکمن باغی تھے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں اگر کوئی بات بتائیں تو وہ حکمن ہوتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ انہوں نے کسی کو جنت کی بشارت دی تو وہ حکمن بشارت ہے, حقیقت میں وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کیا یہ ہے ممکن؟ تو یہ اسی طرح کی تعویلات ہیں جو حنفی کیا کرتے تھے رفاعیدین کے مقابلے میں. اب سلفی یعنی کہ اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث کو ماننے والے, وہ بھی اسی طرح سے تعویل کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم مشین میں ادھر سے چلاتے ہیں تو ادھر سے قیمہ نکلتا ہے ان کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.